پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ خداوند خدا کا کلام برحق ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بائبل مقدس سچی اور برحق ہے۔ اور بائبل مقدس میں موجود تمام مقامات، رسومات حقیقی بھی ہیں اور تاریخی بھی۔ بائبل مقدس میں اسرائیل کی تاریخ درج ہے اور تمام نبوتیں ان کے بارے میں جو کی گئی تھی وہ پوری ہوئیں۔ خداوند خدا نے جو قوم چنی اور جس کے لیے اپنی مرضی اور مصلحت ظاہر کی، وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ خداوند خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے تھے تو خوشحال رہتے تھے، لیکن جب بھی انہوں نے بت پرستی کی، خدا کو چھوڑ دیا، تو ان کی حکومت جاتی رہتی اور وہ اسیری میں چلے جاتے۔ اور جب وہ دوبارہ خداوند کی طرف پھرتے اور اپنی بدی سے توبہ کرتے تو ان کے ملک کو پھر سے بحال کیا جاتا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا زندہ ہے اور اس کا پاک کلام پورا ہوتا ہے، اور خداوند خدا بنی اسرائیل کی تاریخ کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے۔ اسی لیے مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 24 باب اس کی 32-33 آیت میں خداوند خدا انجیر کے درخت کی تمثیل دیتا ہے، بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل ایک آزاد ملک ہوگا اور اسی وقت خداوند یسوع مسیح کا آنا نزدیک ہوگا۔ اسرائیل 70 صدی عیسوی میں تباہ کیا گیا اور 1900 سال تک وہ اس زمین کے نقشے پر موجود نہ تھا، لیکن پھر 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک آزاد ملک کے طور پر نقشے پہ ابھرا۔ اس لیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بائبل مقدس سچی اور برحق ہے، اور بائبل مقدس کی بہت ساری نبوتیں ہیں جو تاریخ میں رونما ہوئیں اور تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، اور مسیح کے بارے میں بائبل مقدس میں پیشن گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی آمد پہ پوری ہوئیں۔ یسایہ 7 باب 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گی۔ یہ نبوت یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا انسانوں کی رہائی کے لیے اس زمین پر روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا اور ان کے گناہوں کی معافی دلائے گا۔ اور جیسا کہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس برحق ہے اور سچی ہے۔ اس زمین پر قدرتی آفات جیسے قحط، زلزلے، موسم اور دوسرے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اچانک سے نہیں ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ کرونا وائرس کی وبا 2020 میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ حالانکہ ویکسینز بھی بنائی جا چکی ہیں، لیکن ابھی بھی کرونا وائرس کی وبا دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس وبا کا پھیلنا اور بڑھنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند خدا کا کلام پورا ہوتا ہے اور اس کے پاک کلام پر غور کرنا چاہیے۔ پہلے 2 سیشنز میں نے خدا کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلی بات کہ خداوند خدا ہی خدائے خالق ہے۔ دوسری بات کہ خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ تیسری بات کہ خداوند خدا کل علم رکھنے والا قادر مطلق خدا ہے۔ چوتھی بات کہ خداوند خدا ہی بائبل مقدس کا مصنف ہے۔ اور 5ویں بات کہ کلام مقدس بائبل مقدس سچی اور برحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے آپ خدا کے ساتھ باہمی رفاقت رکھیں گے۔
ہم دعا کریں گے اگر کسی کی کوئی بیماری والی جگہ ہے تو وہ اس پر ہاتھ رکھیں اور ایمان سے دعا کو حاصل کریں۔ اے محبت سے بھرے خدا، جتنوں نے آج کا کلام سنا ہے ان سب کے لیے تیرا فضل چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور ان سب کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں، ان کی تمام بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں۔ خدا من یسوع مسیح ناصری کے نام میں تمام بیماریاں، گندی تاثیریں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں خدا من یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں۔ پاک روح کی آگ، پاک روح کی قوت، پاک روح کا نور مانگتے ہیں، پاک نور مانگتے ہیں۔ شفا دے، پاک کر، مکمل طور پہ پاک کر، بحال کر اور شفا دے۔ جو دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھنے لگ جائیں اے باپ، جو سن نہیں سکتے وہ سننے لگ جائیں، جو بول نہیں سکتے بولنے لگ جائیں۔ ہر ایک کو پاک کر، مکمل طور پر پاک کر، صحت مندی عطا کر، شفا بخش دے اور ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا کر۔ تمام خاندانوں کی حفاظت کر، ان کے لیے سلامتی اور برکت مانگتے ہیں۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔